بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو لمحہ پنجم کے کتاب العلا میں، اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب العلا کا آخری درس پڑھیں، کیونکہ یہ ایسے مباحث ہیں جو عام طور پر پیش تو ہوتے رہتے ہیں، عوام میں ان مسائلوں کا جو ہے کیا ہے وہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر، تو الہ کا مطلب آپ کو بتا چکے کہ بندہ شوہر قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہیں کرے گا تاکہ اس بیوی کو ضرر ہو۔ اس کے مختلف احکامات میں سے آج اس کا حکم یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ یہ قسم کھائے کہ میں بیوی کے ساتھ یہ چیز نہیں کروں گا، یہ چیز نہیں کروں گا، تو کیا کفارے بھی ہر قسم کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، یا 10 قسم کھائے تو بھی کفارہ ایک ہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ الہ میں کفارے دہرائے نہیں جاتے، ایک ہی کفارہ کافی ہوتا ہے۔ البتہ زہار میں جو ہے وہ یہ تھا کہ ہر مرتبہ زہار کا جملہ کہنے سے اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک مرتبہ کہے زہرو کہ علیہ کظہر امی، پھر دوبارہ یہی جملہ کہے، پھر تیسری مرتبہ، تو 3 کفارے ہو جائیں گے۔ لیکن الہ میں کہے واللہ میں یہ کام تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، پھر کہے واللہ میں یہ کام تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، تو پھر اس پر کئی سارے کفارے واجب نہیں ہوں گے۔ البتہ جیسے کہ آپ فقہ کے کتب سے بخوبی باخبر ہیں کہ ہر مسئلے میں اختلاف رائے وجود رکھتی ہے، اس میں بھی ممکن ہے کہ کچھ علماء کی رائے اختلاف والی ہو جو عبارت میں ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو مولی ہے وہ سہون یا پاگل پنے کی وجہ سے یا اشتباہاً اپنی بیوی کے ساتھ وطی کر دے، تو کیا ان صورتوں میں وہ حکم الہ ختم ہوگا یا حکم الہ ختم نہیں ہوگا؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن غالباً جس چیز پر مصنف زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سہو کی صورت میں، جنون کی صورت میں وہ الہ یعنی قسم نہیں ٹوٹتا، نتیجے میں اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، البتہ جب یہ عمدن یہ چیز کرے گا تو پھر کفارہ اس پر واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی آج کے درس میں ہے جس کو ہم نے یہاں پر عنوان میں نہیں رکھا کیونکہ عنوان لمبا ہو رہا تھا، کہ اگر 2 کافر ذمہ بیوی شوہر ہوں، ان میں شوہر نے اپنی بیوی کو الہ کیا ہے اور وہ فیصلہ لے آئے ہیں اپنے مسلمانوں کے پاس، حاکم شرع کے پاس۔ اب حاکم شرع کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہتے ہیں حاکم شرع کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو وہ جو ہے کیا ہے اپنے اسلام کے مطابق فیصلہ کرے، فقہ جعفریہ کے مطابق فیصلہ کرے، یا یہ کہ ان کو ان کے جو ہے کیا مذہب کی طرف، ان کو ان کی جو ہے کیا ہے نظریات کی طرف لوٹا دے کہ جاؤ جو تمہارا دین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ پھر ایک جیسے کہ مولوی صاحب ہیں گھما پھرا کے بات کو تھوڑا صرفی نحوی کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو 2 ذمی آتے ہیں اس میں مصنف صاحب نے ایک لفظ کہا ردہم، ان کو لوٹائے گا، حالانکہ وہ تو 2 ہیں جبکہ ہم جو ہے جمع کی ضمیر ہے، تو تثنیہ کی طرف جمع کی ضمیر کیوں پلٹائی، کیوں لوٹائی؟ فرماتے اس میں 2 احتمال ہے، ایک تو یہ کہ مجازن جمع کی ضمیر جو ہے تثنیہ کی طرف پلٹائی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ نہیں بھائی تثنیہ پر بھی جمع کا لفظ صدق کرتا ہے، جمع کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ تو یہ جناب مختصر سا خلاصہ تھا۔ ابھی ہم زہار خلافت، زہار میں اختلاف ہے، اقربہ التکرارو، اس خلاف میں جو قریب تر قول ہے وہ کیا ہے جناب، کہ جتنی مرتبہ زہار کرے گا اتنی مرتبہ کفارہ دے گا، بے تکرر صیغتے، صیغہ دہراتا جائے گا، کفارہ بڑھاتا جائے گا۔ سواء فرق زہار ام تابعہ، چاہے یہ جو زہار کے جناب صیغے پڑھ رہا ہے فرق،
ان کو الگ الگ بیان کر رہا ہے، یعنی کیا، ایک جمعے کے دن زہار کا سیگا پڑھا، دوسرا ہفتے کے دن، تیسرا اتوار کے دن، ٹھیک ہے جناب، ام تابعہو، یا ان کو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے کہتا گیا، فی مجلس واحد، چاہے ایک ہی بیٹھک میں اس نے یہ جملے کہے ہوں، ٹھیک ہے، یا نہ کہے ہوں، پھر وَسَوَاءٌ قصد تأسیس ام لم یقصد، چاہے اس نے ہر جملے کے ساتھ ایک نئی اظہار کا تأسیس کرنا چاہتا تھا، تأسیس کا ارادہ کیا، ام لم یقصد، یا تأسیس کا اس نے ارادہ نہیں کیا، تو بھی کفارے متعدد ہو جائیں گے۔ ایک صورت میں کفارے متعدد نہیں ہوں گے، وہ کون سے؟ ما لم یقصد التأکید، جب تک اس نے تأکید کا قصد نہ کیا ہو۔ بھائی دلیل لصحیحۃ محمد ابن مسلم عن الصادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ جناب محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ قال، راوی کہتا ہے، سألتہ عن رجل، میں نے امام سے پوچھا ایک مرد کے بارے میں، ظاہر من امرأتہ، جس نے زہار کیا اپنی بیوی کے ساتھ، 5 مرات، 5 مرتبہ، او اکثر، یا مثلا 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، فقال علیہ السلام، تو چھٹے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے پھر اپنا جو ہے کیا ہے وہ قول نہیں بیان کیا، بلکہ قال علی علیہ السلام، چھٹے امام نے کہا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مکان کل مرت کفارتن، ہر دفعہ کے لیے، ہر سیگے کے لیے ایک کفارہ ہوگا۔ خوب، وغیرہا من الاخبار، ہم نے تو یہاں ایک صحیحہ نقل کی، اس صحیحہ کے علاوہ اور احادیث بھی اس طریقے سے کہتی ہیں کہ زہار کے جتنے سیگے کہتا جائے گا اتنے کفارے ہوتے جائیں گے۔ وقال ابن جنید، ابن جنید صاحب نے کہا ہے، لا تتکرر، بھائی کفارہ دہرایا نہیں جائے گا، الا مع تغایر المشبہ بہا، مگر یہ کہ بیوی کو جس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، مشبہتن بہا بھی کیا ہو، وہ متغیر ہو۔ ایک مرتبہ کہتا ہے زہرو کے علیہ کا زہر امی، پھر کہتے ہیں زہرو کے علیہ کا زہر بنتی، پھر کہتے ہیں زہرو کے علیہ کا زہر اختی، تو پھر یقیناً کفارے متغیر ہوں گے۔ لیکن اگر سب جملوں میں یہی کہتے ہیں زہرو کے علیہ کا زہر امی، تو اس پر کفارے متعدد نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک ہی عورت کے ساتھ تشبیہ دے گا، پھر بھی کفارے متعدد ہوں گے، او تخلل تکفیر، یا ہر جملے کہنے کے بعد کفارہ ادا کرتا ہے تو پھر وہی جملہ دوبارہ کہے گا تو دوسرا کفارہ ہوگا۔ استنادن الی خبر، جناب ابن جنید صاحب نے بھی اپنے نظریے کی نسبت دی ہے ایک حدیث کی طرف، لا دلالت فی ہے، جس روایت میں کوئی دلالت نہیں ہے، علی مطلوب ہی، ابن جنید کے مطلوب پر۔ وہ روایت کیا ہے؟ روایت تو لمبی چوڑی ہے، اگر روایت کو ہم ذکر کریں گے تو شاید اس میں ہمارے بحث چلی جائے۔ بہرحال اس میں یہ جو ابن جنید صاحب کہتے ہیں وہ دلالت نہیں ہے۔ وَإِذَا المولی، میں اس کو سمع یسمع سے لے رہا ہوں، اگر آپ وطأ کہیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، یہ منع یمنع سے بھی ہو سکتا ہے، وطأ یتئو، تو یتئو حالانکہ استعمال نہیں ہوتا۔ وَإِذَا وَطَأَ الْمُولِي، جب مولی صاحب وطی کرے، ساہین، سہو کی صورت میں، او مجنونن، یا پاگل پنے کی صورت میں، او لشبہتن، یا شبہ کی وجہ سے، لم تلزم ہو کفارتن، تو اس مولی پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم الحنس، یا ہنس سے، ظاہراً ہنس کو کسرے کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ اس میں اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا سہو کی صورت میں یا جنون کی صورت میں۔ وبطل حکم الإلا، اور باطل ہو جائے گا ایلا کا حکم، عند شیخ توسی کے نزدیک۔ کیوں؟ لتحقق الاصابت، اس لیے کہ یہاں پر اصابت متحقق ہو گئی۔ اصابت کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا تھا وطی نہیں کروں گا اور وطی ہو گئی۔ وہ مخالفت مقتضی الیقین، اور یمین، اور یمین کی جو تقاضا تھی اس کی بھی مخالفت ہو گئی، یمین ترک وطی کا تھا۔ کما یبطل لو وطئ، جیسے یہ یمین باطل ہو جاتا اگر یہ شخص وطی کرتا مولی متعمدن، جان بوجھ کر، لذالک، قسم کیوں باطل ہو جاتی؟
اس لیے کہ مقتضی یمین کی مخالفت ہو گئی۔ وَإِنْ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ، ہاں ایک فرق ہے کہ عمد کی صورت میں کفارہ واجب ہے، سہو کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وَتَبِعَهُ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول پر کہ سہو کی صورت میں بھی قسم ٹوٹے گا، جماعتن، ایک جماعت نے۔ وَالنِّسْبَةُ الْمُصَنِّفِ الْقَوْلَ إِلَيْهِ، مصنف صاحب نے یہ جو کہا کہ بھائی حکم الہ ٹوٹے گا شیخ توسی کے قول کے مطابق، تشعر بتمریضہ، یہ نسبت بیان کرتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ قول جو ہے کہ بیمار ہے۔ وَوَجْهُهُ، اس قول کے مریض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصالۃ البقاء، ہم شک کرتے ہیں کہ سہو کے بعد الہ کا حکم ختم ہو گیا نہیں، اصالۃ البقاء کہتی ہے کہ الہ والا حکم ہے۔ واغتفار الفعل، اور پھر یہ جو سہون کام ہوا ہے اس کی معافی ملتی ہے، کیوں؟ بالاعذار، ان عذروں کی وجہ سے۔ وَقَوْنُ الْإِلَٰءِ یمیناً، اور الہ بھی قسم ہے، وہی فی النفی تقتضی الدوام، اور یہ جو الہ ہے نفی کے لحاظ سے کہ وتی نہیں کروں گا، یہ تقاضا کرتی ہے کہ دائمی وتی نہیں کروں گا۔ والنسیان والجہل لم يدخلا تحت مقتضاها، اور نسیان اور جناب جہل دونوں داخل نہیں ہوتے ہیں کس میں؟ تحت مقتضاها، جناب اس یمین کے مقتضا میں۔ لأن الغرض من البأس وزجر فی الیمین، اس لیے کہ قسم میں یا تو ہم کسی کام کے ابھارنے کے لیے قسم کھاتے ہیں یا کسی کام سے روکنے کے لیے جو ہے کیا وہ قسم کھاتے ہیں۔ انما یکون، یہ غرض ہوتی ہے عند ذکرہا، جب ہمیں جو ہے کیا ہے جناب وہ یمین یاد ہو، اور اس کے بعد وہ ذکر المحلوف علیہ، اور جس پر ہم نے قسم کھائی وہ بھی یاد ہو۔ حتیٰ یکون ترکہ، یہاں تک کہ ہم اس محلوف علیہ کو اگر ترک کریں یمین کی وجہ سے تو یہی غرض ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس لیے ترک کریں کہ میں نے قسم کھائی تھی۔ مَأَنَّهُ فی قواعدہ، جبکہ شیخ توسی نے اپنی کتاب قواعد میں استقرب، قریب شمار کیا ہے، انحلال الیمین، کہ یمین ختم ہو جائے گی مطلقہ، چاہے وہ یمین ترک وطی کی ہو چاہے غیر ترک وطی کی ہو، بمخالفت مقتضاہا، جب قسم کے تقاضا کی مخالفت کی جائے، نسیاناً و جہلاً و اکراہاً، چاہے نسیان کی صورت میں آپ نے مخالفت کی ہے، چاہے جہل کی صورت میں، چاہے اکراہ کی صورت میں۔ ما عدم الحنس، در حالی کہ قسم نہیں ٹوٹے گا، لیکن یوں کہیں کہ نہیں ٹوٹے گا معنی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، محتجن، در حالی کہ شیخ توسی نے استدلال کیا ہے بأن المخالفت قد حصلت، بھائی مخالفت یمین تو حاصل ہو گئی، وہی ہے، اور یہ مخالفت لا تتکرر، یہ دہرائی نہیں جاتی، وہ بحکم الاصحاب، اور اصحاب نے بھی فتویٰ دی ہے ببطلان الالہ بالوطء، کہ الہ باطل ہو جائے گا وتی کے ذریعے، ساہین، در حالی کہ وہ وتی سہو میں ہو، ما انہا یمین، جبکہ یہ الہ بھی جو ہے کیا ہے وہ یمین ہے۔ خوب، فنصب حکم المذکور ہونا، پھر نسبت دی گئی ہے جناب اس حکم مذکور کی، یعنی الہ کے ختم ان کے اصحاب کی طرف، لا الی شیخ وحدہ، اکیلے شیخ کی طرف نسبت نہیں دی ہے، کیوں؟ وَلِتَوَقُّفِ وَجْهٌ، یہاں پر توقف کے لیے بھی کچھ گنجائش ہے۔ اب چلتے ہیں دو ذمی والے مسئلے کی طرف۔ وَلَوْ تَرَافَ الذِّمِّيَانِ إِلَيْنَا، اگر دو ذمی یعنی بیوی شوہر دونوں ذمی ہیں، وہ اپنا فیصلہ، وہ اپنی شکوہ شکایت لے آئیں مسلمانوں کے پاس، کس میں؟ فی حکم الالہ، ان کے درمیان میں بھی الہ واقع ہوئی تھی، تخیر الامام، امام کو اختیار ہے۔ اب اس امام سے مراد امام معصوم ہے، پھر تو میرے خیال میں شہید اول کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ امام کے لیے ذمہ داری معین کرے، وہ تو پھر بولے کہ بھائی امام کے پاس آئے ہیں تو امام جانے، ان کا کام جانے، یہ فتویٰ دے، تخیر الامام، امام کو اختیار ہے یا حاکم کو اختیار ہے؟ کون سا حاکم؟ المترافع الیہ، جس کی طرف وہ فیصلہ لایا گیا ہے، بین الحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے ان ذمیوں کے درمیان، بما یحکم علی المولی، وہی فیصلہ جو مولی پر کرتا ہے، کون سا مولی؟ مسلمان، وہ بین ردہم الی اہل ملتہم،
یا ان کو کہے کہ جاؤ تم اپنے مذہب کی طرف. اب وہ مولویوں والی بات. جمع ضمیر یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب شہید اول نے ضمیر کو جمع لایا ہے. ردہم بینہم للاسم المثنى تثنیہ والے اسم کے لیے تجوزاً، یا تو ہم اس کے مجاز گوئی کے قائل ہو جائیں، او بناء علی وقوع الجمع علیہ، یا ہم قائل ہو جائیں کہ جمع کا بھی لفظ اور ضمیر استعمال ہوتا ہے علیہ تثنیہ پر حقیقت میں، کما ہوا عہد القولین، جیسے کہ دو قول میں سے ایک قول یہی ہے. ولو آلہ، اب پھر ایک اور مسئلہ کہ اگر مسلمان بیوی کو ایلا کرتا ہے، ایلا کرنے کے بعد ثم مرتد، پھر وہ مرتد ہو گیا، ان ملت، لیکن مرتد ملی ہوا ہے، فطری کی ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ملی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. حسب علیہ، تو گنتی کی جائے گی، حساب کیا جائے گا اس مرتد پر، من المدت، اس مدت کو، التی تضرب لہو، وہ مدت جو معین کی گئی تھی اس مرتد کے لیے، زمانہ ردہ. مثلا ایلا کرنے کے بعد ایک مہینہ تو مسلمان رہا، پھر ایک مہینہ مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو ہم کہیں گے تمہاری مدت سے 2 مہینے گزر گئے، باقی 2 مہینے ہیں علی الاقوا، قول قوی کے مطابق. لتمکن ہی، اس لیے کہ مرتد کے لیے ممکن ہے، من الوطء، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرے. بھائی وطی کیسے کرے گا کافر؟ برجوع ان ردت، یعنی وہ اپنے کفر ہونے سے اور مرتد ہونے سے جو ہے کیا ہے وہ رجوع کرے. فلا تکونو، پس یہ ردت، یہ مرتد ہونا یہ عذر نہیں ہوتا، لانتفاء معنی ہو. اس شیخ ہو، اور کہا ہے شیخ توسی نے، شیخ سے مراد کیا ہے؟ شیخ توسی. لا یحتسب علیہ، گنتی نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا اس مرتد پر مدت کا. کون سا؟ مدت تو ردت، جو اس کے مرتد والی کی مدت ہے. لأن المنع، اس لیے کہ اس کو جو منع کیا جا رہا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤ، وہ بسبب الارتداد، و ارتداد کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، لا بسبب الایلا. اب ہم ایلا کی وجہ سے اس کو منع نہیں کریں گے. کما لا یحتسب، جس طریقے سے حساب نہیں کی جاتی مدت الطلاق، طلاق والی مدت، منہا مدت ایلا میں. لو راجع، اگر شوہر رجوع کرتا ہے، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ، اگرچہ اس شوہر کے لیے ممکن تھا کہ وہ رجوع کرتا، فی کل وقت، ہر وقت. وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اور جواب دیا گیا ہے کہ بھائی فرق ہے بینہما، اس طلاق والی صورت میں اور ارتداد والی صورت میں. کیا فرق ہے؟ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، بتحقیق مرتد جب اسلام کی طرف آتا ہے تو تبین، واضح ہو جاتا ہے کہ ان النکاح لم یرتفع، ان کا نکاح ختم نہیں ہوا تھا، تو نتیجے میں وہی پہلے والی مدت اور ارتداد والی مدت دونوں کو ہم ملائیں گے. بخلاف طلاق، لیکن طلاق تو کہتی ہے کہ پرانے نکاح کا حکم ختم ہو گیا. فَإِنَّهُ لَا يَنْهَدِمْ بِرَجْعَتِهِ، فَإِنَّهُ، بتحقیق یہ طلاق والا حکم ختم نہیں ہوتا رجعت کے ذریعے. وَإِنْ عَادَ حُكْمُ النِّكَاحِ سابق، اگرچہ پرانا نکاح اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا، کما سبق، جیسے کہ یہ کتاب الطلاق میں گزر چکا ہے. ہو ولہذا لو راجع المطلقۃ، اگر شوہر رجوع کرتا ہے طلاق والی بیوی کی طرف، تو تب کی ما ہوا طلقتین، تو یہ شخص اس عورت کے ساتھ 2 طلاقوں پر باقی رہے گا. یعنی ایک تو طلاق دے چکا، اگرچہ رجوع کیا ہے، پھر بھی وہ طلاق اپنی لسٹ میں موجود رہے گی. لیکن اگر مرتد جو ہے کیا ہے ارتداد کے پاس بعد بیوی کی طرف جائے تو کوئی طلاق نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ ارتدادُهُ عَنْ فِطْرَةٍ، لیکن اگر اس مرتد کا ارتداد فطری ہے، یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ مرتد ملی نہیں بلکہ مرتد فطری ہے. مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ ملی وہ ہے جو بالغ ہونے کے بعد کافر تھا، پھر مسلمان ہو، پھر کفر کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، ایک اس کی وجہ یہ ہے. یا من حین انعقاد نطفہ، اس کے والدین کافر ہوں، یہ بھی بڑا ہو کے کافر ہو، پھر مسلمان ہو، پھر کافر ہو جائے. فطری وہ ہے کہ جناب جس کے انعقاد نطفہ کے وقت والدین یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، اور یہ بھی جب بالغ ہو تو اظہار اسلام کرے اور پھر کفر کی طرف چلا جائے. وَلَوْ كَانَ ارتدادُهُ عَنْ فِطْرَةٍ، اگر اس کا ارتداد جو ہے کیا فطرت کی وجہ سے ہو، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ،
تو یہ کفر فطری ایسی ہے، ارتداد فطری ایسے جیسے کہ یہ مر گیا، یبطل معہ تربص، باطل ہو جاتا ہے معہا، اس فطری ارتداد کے ساتھ، تربص یعنی عورت کا انتظار کرنا۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ، بتحقیق مصنف صاحب نے ارتداد کو مطلق کہا، فطرت ارتداد مطلق کہا، لظہور حکم الارتدادین، اس لیے کہ دونوں ارتدادین کا یعنی کیا ارتداد فطری اور ملی کا حکم جو ہے کیا ہے وہ واضح تھا، اس لیے مصنف صاحب نے صرف ارتداد کہا۔ حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فطری اور ملی کا ایک ہی حکم ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے، اس لیے مصنف نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، الگ الگ بیان نہیں کیا فطری کو اور ملی کو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔